جس وقت میں سر موجود ہیں قائد حزب اختلاف سینٹ سابقہ وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے القادر کیس کی سماعت ہے 5 جون کو، کیا امید ہے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بڑی اس میں ایفرٹ کرنی پڑی، جو کہ ہمارا قانونی حق ہے کہ یہ خان صاحب کے کیسز لگائیں۔ ہم نے احتجاج کیا، ہم چیف جسٹس صاحب سے ملے، بہرحال اب وہ 5 تاریخ کو ہے۔ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ لگیں۔ یہ سارے سیاسی کیسز ہیں اور یہ اس لیے نہیں لگ پا رہے کیونکہ پتہ ہے کہ قانونی وہ ٹانگیں ہیں نہیں ان کیسز کی۔ تو یہ جو 5 تاریخ کو جو وہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو القادر ٹرسٹ ہے، یہ ایک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کہ کہیں پہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان کی حکومت یا خان صاحب کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ نہیں گیا، اور یہ جو سارے پیسے ہیں یہ حکومت پاکستان کے پاس ہیں، اور اس سے کوئی ظاہر نہیں ہوتا کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ بنیادی طور پہ ایک بہت ہی بھونڈا کیس ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اسی پیشی پہ اس کو اڑ جانا چاہیے۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ آئندہ کے اس ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم بھی آنے جا رہی ہے، جس میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید بلاول بھٹو صاحب کو آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر بنایا جائے گا، مطلب 10 سال مزید اس حکومت کو دیے جائیں گے، تو کیا لوگ یہ قبول کر پائیں گے؟ دیکھیں، یہ خواہشیں ہو سکتی ہیں، یہ خواہشیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی کوئی امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ چاہے دونوں ہیں، چاہے جو شہباز شریف ہیں یا یہ جو بلاول بھٹو ہیں، یہ سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تو جب تک اس ملک میں حقیقی نمائندے ٹرانسپیرنٹ فری الیکشن کے ذریعے نہیں آئیں گے، ان میں وہ اخلاقی جواز نہیں ہوگا، ان کے پیچھے وہ ان کے فیصلوں میں جس طرح کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ نہ تو عوام کی کو لیڈ کر سکتے ہیں اور نہ پارلیمنٹ میں ایک افیکٹو رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ملک کو پیچھے لے جانے کی ہیں، اور اس طرح کی قانون سازیوں سے جو ہے تو ملک آگے نہیں جائے گا۔ لوگوں کو آگے کرنے کے لیے، لوگوں کو چانس دینے کے لیے اگر اس ملک میں اگر آئینی ترامیم ہونے لگیں تو بس پھر تو ملک کا کوئی پھر مستقبل نہیں ہوا نا۔ تو لاسٹ میں یہ بتائیے کہ عمران صاحب نے کل بھی یہ بات کی کہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنا چاہیے، جو لوگ کھیلیں گے ان کو سخت ان کو کارروائی بھی ہوگی، ان کو نکالا بھی جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں، بالکل، دیکھیں، ایک ہوتی ہے پارٹی کی جو کلیئر لائن ہے اسی کو فالو کرنا۔ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے کسی پارٹی کی کسی پالیسی سے، تو ایٹ بیسٹ وہ خاموش رہے۔ اگر وہ خاموش نہیں رہ سکتا تو پھر اس کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ بیک وقت مسلمان اور ہندو نہیں رہ سکتے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔